بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے، دین سیریز میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کی اہمیت، ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ تمام انبیاء ایک ہی کلمہ لے کے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل بدلتے رہے، کتابی بدلتے رہی، شرائط بھی بدلتے رہے، اعمال میں تبدیلی آتی رہی۔ یہ کلمہ ہر نبی لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء یہی کلمہ سمجھاتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، سدرۃ الانبیاء امام الانبیاء تشریف لے کے آئے۔ پھر آپ نے بھی کیا کلمہ پیش کیا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے انبیاء ہیں یہ کلمے کے؟ کتنے انبیاء ہیں یہ کلمے کے؟ کتنی اہمیت ہے یہ کلمے کی اللہ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس اتنی اہمیت ہے، عمل بدلتے رہے، شرائطیں بدلتی رہی، کلمہ وہی ہے، اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کلمے کی۔ تو ہمیں وہ کلمہ سیکھنا ہے، وہ کلمے کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہمارے پاس کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کی اہمیت انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، جس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ویسی اہمیت اور قدر کرنے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات جب سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی خدمت کرے نا، مسجد سے حرم تک لے کر چلتا ہوں، مسجد سے اقصیٰ تک لے کر چلتا ہوں، بتاؤ جبرائیل کچھ تمنا ہے تو بتاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری تمنا کے لیے دعا کروں گا۔ انہوں نے کیا تمنا رکھی؟ ان کی تمنا یہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت پلصراط پر آئے تو اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے پر کو بچھا دوں اور آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ جب جو نبی کو پسند ہے وہ تمنا ہے۔ نبی کو کیا پسند ہے؟ امت کی کامیابی، امت کامیاب ہو جائے، ایمان والی ہو جائے، امت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، امت دشمنوں سے بچ جائے، امت شیطان سے بچ جائے، نفس سے بچ جائے اور دنیا سے بچ جائے اور آخرت میں جنت میں چلی جائے اور کامیاب ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو کلمے کی دعوت دینا، سب سے پہلے اپنے آپ کو کلمے کی دعوت دینا، پھر گھر والوں کو، پھر دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرا انس اور جنس کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے۔ انس اور جنس یعنی انسان اور جنات کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ میں ان کو پیدا کرتا ہوں، یہ عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، میں ان کو رزق دیتا ہوں، شکر یہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا ان، پہلے کچھ نہیں تھا ان، پھر ایک خطرہ بنا، اب وہ خطرے کو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کا بھی رب ہے، کافر کا بھی رب ہے، مشرک کا بھی رب ہے، اور کس کا رب ہے؟ ہر آن رب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کے، ہر انسان کا ہر آن رب ہے اور اس کی پرورش فرما رہا ہے، اور جاننا یا نہ جاننا وہ الگ بات ہے۔
مگر کامیاب وہ ہے جو جان لیا اللہ میرا رب ہے اور وہی میری پرورش کر رہا۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ ان کچھ بھی نہیں دیتا، خالی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جیسا ہوں ویسی تعریف کر بس، میں جو کر رہا ہوں اس کو دیکھ لے، بول مولا تو نے ہی کیا، شرک نہیں کر۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے، میں ان کو پیدا کرتا ہوں، عبادت دوسروں کی کر رہے، میں ان کو رزق دے رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ شکر دوسروں کا ادا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ابن آدم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مجھ سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ بدگمانی ہے، بدگمانی کیا ہے؟ ہوتا کی نہیں کی، کیسا ہوں گا، کیسی بدگمانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے مگر بدگمانی رکھ رہے۔ کیا اس کی نصیحت کے لیے ساتوں زمین پھاڑ کر میں وہ چونٹی دکھا دوں جس کے منہ میں دانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس کی نصیحت کے لیے ساتوں زمین کو پھاڑ دوں اور وہ چونٹی دکھاؤں جس کے منہ میں دانا ہے؟ میں اس کو نہیں بھولا، چوٹی کو نہیں بھولا، یہ اشرف المخلوقات ہے، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا مگر بدگمانی رکھ رہا ہے میرے ساتھ۔ سورہ یونس آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بتا رہے، جب اس کو پرابلم آ جاتی ہے تو وہ پکارتا ہے، اور کیسا پکارتا؟ بے بس ہو گیا نا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں پکارتا 24/7۔ اگر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ بے پرواہ بن کر اس طرح چھوڑ دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے پیچھے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ تو ہمیں صرف تکلیف میں ہی اللہ حاجت روا ہے نہیں بولنا ہے، ہمیں تکلیف میں ہی تو بھی اللہ تعالیٰ ہم تکلیف میں ہے تو بھی حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ، ہم خوش ہے تو بھی حاجت روا اللہ تعالیٰ ہی۔ لا الہ الا اللہ سے کیا ہوگا؟ ہم ہر آن اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اس طرح حد سے گزر جانے والے لوگوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کے اعمال ہے جو ہر حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، مطلب سے ہمارے پاس آتے ہیں، اپنا کام نکال لیتے ہیں اور ہمیں ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی پکارا ہی نہیں انہوں نے، اور یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ ان کا یہ عمل میں آپ کو کھلا کھلا بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ سمجھتے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں گے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کرامت دیکھنے کے لیے، آ کے خانقاہ میں 40 دن رہا، سن کے آیا تھا بہت سارے کرامات دیکھ رہے بول، 40 دن میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھا بندہ، چل جا رہا تھا۔ حضرت ان کو بولے تم آ رہے اور جا رہے، تم جس کے لیے آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل ہوا کیا؟ اس نے کہا سچ بتاؤں حضرت، آپ کے کرامات سن کے آیا تھا، 40 دن رہا، ایک بھی کرامت نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے غلط باتیں تھی ہوں گی اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بولے ایک بتاؤں، تم 40 دن میرے ساتھ تھے، کبھی کوئی فرض چھٹی ہوئی دیکھے میری؟ نہیں۔ آپ آپ تو ہر فرض کے پابند ہے، کبھی کوئی واجب چھٹتے ہوئے دیکھے میری؟ نہیں۔ کبھی کوئی سنت چھٹتے ہوئے دیکھے؟ بولا نہیں۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہونا؟ یہ کون بتا رہے ہیں؟ جس کے سب سے زیادہ کرامات ہے، تمام اولیاء کے سردار ہے، جس کے سب سے زیادہ کرامات ہے۔ انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اولیاء میں سب سے زیادہ کرامات حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور وہی کہہ رہے ہیں سب سے بڑے کرامات یہ ہے کہ دین پہ
استقامت ہونا، دین پہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ سورہ دیہات آیت نمبر 1 to 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بلا شبہ ہم نے انسان کو محض لطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائے، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہے، بلا شبہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اب وہ شکر گزار ہو یا ناشکرا ہو، کوئی چیز کوئی ذکر صحیح نہیں تھی، لطفے سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو سنتا دیکھتا بنائے، پھر جب سنتا دیکھتا بنائے سیدھا راستہ بھی دکھائے، اب شکر کرے یا ناشکری کرے یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ سمجھ جائیں گے تو اپنے حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، مولا کو بھی سمجھیں گے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔